عید کا جو دن ہے، جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس کی چند سنتیں جو ہیں ہم دہرا لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید ہوتی ہے بقرعید غسل فرماتے اور اچھا جوڑا پہنتے، عمدہ جوڑا پہنتے۔ یہ کہیں نہیں کسی حدیث میں لکھا کہ ہر سال عید کے لیے نیا لباس سلوایا جاتا، نہ، ایک عمدہ جوڑا موجود رہتا جو عید وغیرہ کے مقام پہ، موقع پہ پہن لیا جاتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اہتمام تھا۔ اور عید ہو یا بقرعید آپ عمامہ باندھتے تو پگڑی عید اور بقرعید میں پہننا خاص طور سے جو ہے نا اس کا ذکر کیا گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ اور عید کی نماز جو عید الفطر کی ہوتی ہے یہ تھوڑی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے عید کی یہ جلدی پڑھی جاتی ہے کہ بعد میں قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عیدین میں دونوں میں سے کوئی بھی عید ہو، خوشبو لگانا سنت ہے، عطر لگانا، عمدہ عطر لگانا سنت ہے۔ عام طور سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہی رہی کہ آپ نے میانہ روی کو، سادگی کو اختیار کیا، لیکن عطر کے معاملے میں بہترین سے بہترین اور مہنگی سے مہنگی، اچھی سے اچھی خوشبو کو استعمال کیا۔ تو عطر میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اچھا عطر، اچھی خوشبو لینی چاہیے، لیکن الکوہل نہ ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ ہاں، مرد لگائے تو پھیلنے والی لگا سکتا ہے، عورت نے لگانی ہے تو عورت پھیلنے والی خوشبو نہ لگائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس عورت نے پھیلنے والی خوشبو لگائی یہ عورت ایسی ویسی ہے۔ مفسرین نے ایسی ویسی کا ترجمہ یہ کیا، تشریح یہ کی کہ یہ کردار کی ٹھیک نہیں، کہ یہ گزرتی جا رہی ہے اور جناب اس کے بعد بھی خوشبوئیں آتی جا رہی ہیں۔ اچھا، خوشبو لگانا عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس لیے خوشبو لگائے کہ میرے خاوند کو اچھا لگے، ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی عورت اس لیے خوشبو لگائے کہ میرے کزن کو اور میرے کلاس فیلو کو یا میرے کسی دوست کو اچھا لگے تو یہی حرام ہو جائے گا، جہنم میں جانے کی وجہ بن جائے گی۔ تو خوشبو لگانا بذات خود تو ٹھیک ہے، لیکن نیت کا اس میں بڑا کردار ہے۔ تو ہم عید کے دن نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں خوشبو لگائیں۔ عید اور بقرعید کی نمازوں میں جب جماعت ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے نہ ہی تکبیر ہوتی ہے، اور عید اور بقرعید میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ عیدگاہ جاتے اور سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ہوتا۔ عید میں فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے عید ہی پڑھی جاتی۔ عیدین کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی صدقہ کرنے کی تلقین کرتے کہ کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو۔ عیدین میں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، آتے جاتے ہوئے نا تکبیرات کو پڑھنے کا بڑا حکم ہے، بہت کثرت کے ساتھ۔ ہمارے جتنے بھی مرد ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کیمرے میں بھی کچھ دیکھ رہے ہوں گے، پہنچے گی آواز، نہیں تو پہنچتی رہے گی ان کو۔ ہمارے مردوں کو عید کی نماز کے لیے آتے جاتے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا بڑی شرم آتی ہے۔ اور ذرا اونچی آواز سے گھر سے نکلیں اور مسجد تک یا عیدگاہ تک جاتے جاتے اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہیں شرم آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے کہ زبان سے الفاظ انہیں نکلتے۔ ویسے انہیں جوس چاہیے، انہیں پیٹیز چاہیے، انہیں پیپسی چاہیے، ہر کھانے کی نعمت وہ چاہیے جو بہترین سے بہترین ہو، اور جب آواز نکالنے کا موقع آئے تو آواز ایسے دب جاتی ہے، آواز ہی نہیں نکلتی، شرم آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ شرم کس چیز پہ آنی چاہیے؟ شرم آتی ہے برے کاموں سے، لیکن آج ہمارے سارے کام الٹے ہو گئے۔ نامحرم سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، سخت کلامی کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، لڑائیاں کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، اور نامحرموں کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، گانا سنتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ شرم آئے گی تو شریعت پر چلنے میں شرم آئے گی، اس کو کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو گھر کے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ سنیے حدیث، نبی علیہ السلام عید کے لیے جب نکلتے، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، ایمن بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ کیا معلوم ہوا یہاں سے؟ عید ایک ایسا دن ہے، یہ تہوار ایسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے؟
وہ اپنے فیس بک کو لے کے ادھر بیٹھا ہے، وہ اپنے موبائل کو لے کے ادھر بیٹھا ہے، وہ اپنے لیپ ٹاپ کو لے کے ادھر بیٹھا ہے، وہ اپنے آئی پیڈ کو لے کے ادھر بیٹھا ہے، ایک چھت کے نیچے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، ساری دنیا ان کے قریب ہے، اور جو قلبی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، بلڈ ریلیشن ہے، آپس میں دور ہیں، سب آپس میں دور ہیں، اور ساری دنیا سے، امریکہ والوں سے، افریقہ والوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، رابطے ہو رہے ہیں، اور جو سگے ماں باپ، بہن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، یہ آپس میں نہیں مل رہے۔ تو یہ تو محبتوں کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کی اس بات سے بھی ظاہر ہوا کہ عید کا دن ساتھ گزارنا، ساتھ جانا، ساتھ آنا، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ عید الفطر کے لیے جب عید کی نماز کے لیے نبی علیہ السلام نکلا کرتے تو طاق تعداد کے اندر کچھ کھا کے نکلتے، کھجور کھاتے، 3، 5، 7 اس طرح طاق عدد کے اندر کھجور کھا کے جاتے۔ عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا؟ آپ کچھ بھی نہ کھاتے، جانے سے پہلے نماز پڑھتے، عید کی فجر کی نماز، عید کی نماز، اور عید کی نماز کے بعد آ کے سب سے پہلے جانور ذبح ہوتا، اس کی کلیجی نکالی جاتی، کلیجی نکل بھی جلدی جاتی ہے اور پک بھی جلدی جاتی ہے، تو وہ پک کے آتی نبی علیہ السلام بقرعید کے دن اس سے جو ہے نا وہ بسم اللہ کیا کرتے، شروع کیا کرتے تھے کھانا پینا۔ اس کے اندر اتنی تفصیل بھی سن لیجئے، اگر آسانی کے ساتھ ہمارا جانور جلدی ذبح ہو رہا ہو، پہلے ذبح ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں اس سنت پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ لیکن کسی کا جانور عصر کے وقت ذبح ہونا ہے، مغرب کے وقت ذبح ہونا ہے، ظہر کے بعد ذبح ہونا ہے، اور ان کو پریشانی ہو تو پھر نہیں رکنا چاہیے۔ بھئی فجر کی نماز پڑھی، عید کی نماز ہوئی، اب گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے میں آپ کو چیز مل رہی ہے تو اتنا انتظار مناسب ہے، لیکن 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے اس کے لیے انتظار کرنا یہ غلو ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، بقرعید کی نماز جب ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، اگر کسی شخص نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا، فرمایا کہ اس نے اپنے لیے گوشت کھانے کا حاصل کر لیا، قربانی کوئی نہ ہوئی، تو پہلے عید کی نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، عید ہو یا بقرعید، دونوں میں یہ جو دونوں راتیں ہیں، اس میں ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عید کے ایام میں عشاء کے بعد جو ہے نا وہ مہندی لگانے میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کو کہیں اور ہماری عورتوں کو چاہیے کہ بھئی چاند راتوں میں مہندی لگانے کا اہتمام کریں، لیکن خود ایک دوسرے سے لگوائیں، خود لگائیں، کسی نامحرم سے لگوانا یہ حرام، اور مہندی بھی ایسی لگائیں جو معلوم کر کے ہو کہ بھئی اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ آج کل ایسی مہندیاں بھی آ گئی ہیں کہ وضو ہی نہیں ہو پاتا، وہ تو بڑا نقصان کا سودا ہے۔ تو مہندی لگانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح عید اور بقرعید میں یہ جو عید کی نماز کے بعد گلے ملنا اور مصافحہ کرنا ہے نا، یہ سنت نہیں ہے، اس کو کم سے کم سنت نہ سمجھا جائے۔ بچا جائے تو بہت اچھا، نہیں تو کم سے کم سنت نہ ایک گھر سے نکلے، باپ بیٹا بھائی 4 آدمی 5 آدمی نکلے اور سب مصافحہ کر کے ایک ساتھ ہی نکلے گھر سے، اور جب مسجد پہنچے نماز پڑھی اور نماز کے بعد مصافحہ کر رہے ہیں، تو یہ مصافحے کا موقع نہیں ہے۔ جب دیر کے بعد ملاقات ہو یا سفر سے کوئی آیا ہوا ہو، اس وقت سفر معانقہ ہے، کوئی سفر سے مسافر واپس آئے یا ہم خود کہیں سفر سے آئے ہوں اور لوگ ملیں، اس وقت معانقہ ہے گلے لگنا۔ اور مصافحے کا وقت یہ ہے کہ جب پہلی ملاقات ہو رہی ہے اس وقت مصافحہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ایک نے نماز پڑھی، نماز کے بعد مصافحہ شروع کر دیا، تو یہ چیز سنت بہرحال نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اتنی رواج میں آ چکی ہے کہ آج کسی کو سمجھاؤ تو وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور نئی نئی چیزیں اب اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بہت ساری بڑھ جائیں گی آگے آنے والے وقتوں میں، کہ جب ہمارے بعد والے کوئی کسی کو اللہ ہدایت دے اور وہ اس کو صحیح بات سمجھائے تو لوگ اس کا انکار کریں گے، کون سی نئی بات لے کر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتیں ہوتی ہیں، عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، فرمایا جو ان عیدین کی راتوں میں عبادت کیا کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ حکم تو عبادت کا ہے، لیکن ہم تو یہ راتیں بازاروں میں گزارتے ہیں، جی طارق روڈ پہ گزارنی ہے، جی ماڈل ٹاؤن میں گزارنی ہے، جی لنک روڈ پہ گزارنی ہے، جی لبرٹی مارکیٹ میں گزارنی ہے، گناہوں کے اندر گزارنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں عبادت میں گزارو،
چلو کچھ نہیں، ہم نماز عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ کے باقی رات سو جائیں، نہیں، ہم نے وہ رات الٹا گناہوں میں گزارنی ہے، تو یہ تو مزید ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔